بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہی انت ربی ذو الجلال والاکرام۔ قسط نمبر 12، معرکہ انسان اور ابلیس کا۔ نگرکوٹ کے بت توڑنے کے بعد سلطان محمود غزنوی غزنی کو جا رہا تھا، کیونکہ اس کی غیر حاضری میں غوریوں نے غزنی کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ یہ سلطان محمود کی بہت بڑی بدنصیبی تھی کہ وہ ہندوستان میں آتا تھا تو پیچھے کوئی نہ کوئی مسلمان حکمران غزنی پر چڑھ دوڑتا تھا۔ اسے غزنی کو بچانے کے لیے واپس جانا پڑتا تھا، اس لیے وہ ہندوستان میں کسی بھی وقت آرام سے بیٹھ کر یہاں کے امور کی طرف توجہ نہ دے سکا۔ متعصب تاریخ دانوں نے اس کی اس مجبوری پر پردہ ڈال کر اس پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ وہ لوٹ مار کے لیے آتا تھا اور وہ بت اس لیے توڑتا تھا کہ بتوں کے اندر زر و جواہرات بھرے ہوتے تھے اور وہ لوٹ مار کر کے غزنی چلا جاتا تھا۔ اب کہ وہ اس عزم کے ساتھ آیا تھا کہ ہندوستان کے راجوں مہاراجوں کے فوجی اتحاد کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے گا اور کسی بڑے مندر میں کوئی بت سلامت نہیں رہنے دے گا، چنانچہ اس نے حضرو کے مقام پر ہندوستان کی متحدہ فوجی طاقت کو بکھیرا اور نگرکوٹ تک جا پہنچا، جہاں کا مندر سارے ملکوں میں مشہور تھا۔ اس نے نگرکوٹ کو فتح کیا ہی تھا کہ اسے غزنی سے بلاوا آ گیا کہ 10,000 غوریوں نے غزنی کے قریب خیمے گاڑ کر ارد گرد خندق کھود لی ہے۔ سلطان محمود غزنوی اپنے ساتھ 2,000 ہندو قیدی لے جا رہا تھا، لیکن یہ جنگی قیدی نہیں تھے، یہ اس وقت کے رواج کے مطابق غلام تھے جو مہاراجہ اننت پال نے سلطان محمود کو تحفے کے طور پر دیے تھے۔ کچھ ہاتھی تو سلطان نے ہندو فوج سے چھینے تھے، 50 ہاتھی ہندو مہاراجوں نے پیش کیے تھے۔ وہ جتنی فوج اپنے ساتھ لایا تھا اتنی واپس نہیں لے جا رہا تھا، کچھ نفری یہاں ضرورت کے تحت چھوڑ چلا تھا اور بہت سی نفری ماری گئی تھی۔ اس کی فوج کا کوئی ایک بھی سپاہی جنگی قیدی نہیں تھا، کیونکہ وہ فاتح تھا، مگر اس کے 2 کمانڈر اس کے ساتھ نہیں تھے۔ یہ دونوں زندہ تھے اور اس فوج کے ساتھ بھی نہیں تھے جسے سلطان محمود نگرکوٹ کے دفاع اور انتظام کے لیے پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ ان میں ایک بغضا خان تھا اور دوسرا الستگین، دونوں خوبرو اور تنومند جوان تھے۔ بغضا خان پشاور اور لمغان کے درمیان کے علاقے کا رہنے والا تھا، پشاور آتا جاتا رہتا تھا، اس لیے ہندوستان کی زبان سمجھ سکتا تھا اور کچھ بول بھی سکتا تھا۔ جب سلطان محمود کی فوج نے نگرکوٹ کا قلعہ سر کر لیا اور لڑائی تقریباً ختم ہو گئی تھی، اس وقت بغضا خان قلعے سے باہر ایسی جگہ تھا جو پہاڑی کی چوٹی پر تھا۔ قلعہ ٹوٹتے ہی اس کے جیش کے سپاہی قلعے کے اندر جانے کو دوڑ پڑے۔ بغضا خان نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا یکلخت دوڑ پڑا، بغضا خان سنبھل نہ سکا، وہ پیچھے کو گرنے لگا اور گھوڑا اس کے نیچے سے یوں نکل گیا جیسے بدک گیا ہو۔ بغضا خان ایسا گرا کہ لڑکتا ہوا پہاڑی سے نیچے چلا گیا۔ وہ سنبھل تو گیا لیکن چوٹیں اتنی آئی تھیں کہ کوشش کے باوجود وہ اوپر نہ جا سکا، وہ نیچے چلا گیا، اس کا سر چکرا رہا تھا اور دماغ معوف ہو گیا تھا۔ ہندو فوج کے سپاہی ادھر ادھر بھاگے جا رہے تھے، بغضا خان ان سے چھپتا پھر رہا تھا۔ ہندو اسے دیکھ لیتے تو جان سے مر جاتے۔ وہ نیم غشی کی حالت میں کسی اور ہی سمت نکل گیا، اسے سمت اور وقت کا کوئی احساس نہ رہا۔ وہ کبھی بے ہوش ہوا، کبھی ہوش میں آیا، اور جب بھی ہوش میں آیا وہ اٹھ کر چل پڑا۔ علاقہ جنگلاتی اور چٹانی تھا، اسے بالکل احساس نہیں تھا کہ کتنے دن گزر گئے ہیں، کوئی دن گزرا بھی ہے یا نہیں۔ اسے کسی نے جھنجھوڑا، وہ ہڑبڑا کر بیدار ہو گیا۔ اس کا ہاتھ عادت کے مطابق اپنی تلوار کے دستے پر پڑا اور اس نے تلوار نیام سے نکال لی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا مگر گر پڑا۔ چوٹوں کے علاوہ وہ بھوکا اور پیاسا بھی تھا اور ایک زخم ایسا تھا جس سے خون نکل رہا تھا۔ ہوش میں آؤ خان، اسے اپنی زبان کی آواز سنائی دی، میں الستگین ہوں، یہاں کیسے آ گئے؟
بغضا خان نے بولنے کی کوشش کی تو اسے پتہ چلا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ اس کا حلق خشک تھا اور زبان پیاس سے اکڑ گئی تھی۔ اس نے منہ کھولا تو الستگین سمجھ گیا کہ وہ پیاسا ہے۔ الستگین نے اپنی پیٹھ کے ساتھ بندھی ہوئی پانی کی جھاگل کھولی اور اس کے منہ سے لگا دی۔ بغضا خان اس کا گہرا دوست تھا۔ الستگین بھی بغضا خان کی طرح ایک جیش کا کمانڈر تھا۔ وہ قلعے کے محاصرے میں شامل نہیں تھا۔ اس کے جیش کو قلعے کے پہاڑی سے دور اس راستے پر بھی بھیج دیا گیا تھا جس سے ہندو فوج کی کمک یا رسد آنے کی توقع تھی۔ الستگین کے ذمے یہ کام تھا کہ کمک کو راستے میں ہی الجھا لے۔ اس کا جیش تیر انداز تھا اور گھوم پھر کر تیر اندازی کا تربیت یافتہ تھا۔ اس جیش کو ایک ہدف مل گیا۔ یہ ہندوستانی فوج کا ایک سوار دستہ تھا جو نگر کوٹ کی طرف نہیں جا رہا تھا بلکہ ادھر سے آ رہا تھا۔ الستگین کے تیر اندازوں نے اس سوار دستے پر تیر برسانے شروع کر دیے، مگر کچھ اور ہندوستانی پیادہ سپاہی کسی اور طرف سے گزر رہے تھے۔ انہیں مسلمان تیر انداز نظر آ گئے۔ یہ ہندوستانی سوار اور پیادے دراصل نگر کوٹ سے بھاگے جا رہے تھے۔ راستے میں الستگین کے جال میں آ گئے۔ سوار اور پیادے اپنی جانیں بچانے کے لیے لڑنے لگے۔ وہ اس علاقے سے واقف تھے۔ انہوں نے مسلمان تیر اندازوں کو گھیر لیا اور تیر اندازوں کے لیے مشکل پیدا ہو گئی۔ الستگین کے پاس نفری بہت کم تھی۔ یہ نفری لڑی تو بے جگری سے، لیکن کچھ ماری گئی، پھر کچھ بکھر گئی۔ ہندوستانی سوار اور پیادے جو بچ گئے تھے وہ نکل گئے اور الستگین اکیلا رہ گیا۔ وہ اپنے جیش کو ڈھونڈنے لگا۔ اس تلاش میں جنگل اور چٹانوں میں بھٹک گیا۔ وہ بھٹکتا رہا۔ دن گزرا، رات گزری، اگلا دن اور رات بھی گزر گئی اور وہ اس جگہ جا پہنچا جہاں بغضا خان پڑا تھا۔ بغضا خان کو اس نے پانی پلایا تو وہ پوری طرح ہوش میں آ گیا۔ الستگین نے اس کے منہ میں کھانے کے لیے کچھ ڈالا۔ سورج غروب ہو گیا۔ بغضا خان کے جسم میں کھانے اور پانی سے جان آ گئی تھی، مگر وہ چلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ صبح طلوع ہوئی تو الستگین کہیں سے مدد لانے کے لیے یا نگر کوٹ کا راستہ اور سمت معلوم کرنے کے لیے کسی مقامی آدمی یا کسی گاؤں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اسے بغضا خان نے بتا دیا تھا کہ قلعہ سر ہو چکا ہے۔ الستگین کو اس خبر نے حوصلہ دیا۔ اس کے دل سے یہ ڈر نکل گیا کہ وہ ہندوستانی فوج کے ہاتھ چڑھ جائے گا۔ چنانچہ وہ نڈر ہو کر چلا جا رہا تھا۔ بہت دیر کی تلاش کے بعد اسے چھوٹا سا ایک گاؤں نظر آ گیا۔ وہ ادھر کو چل پڑا۔ جب گاؤں کے قریب پہنچا تو عورتیں اور بچے اسے دیکھ کر گھروں کو بھاگ گئے۔ اب یہ گاؤں مسلمانوں کا محکوم تھا۔ گاؤں والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ نگر کوٹ کے قلعے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے اور مسلمان بت توڑ چکے ہیں۔ الستگین کو دیکھ کر کچھ آدمی باہر آ گئے۔ وہ غریب سے دیہاتی تھے۔ یہ دیکھ کر کہ یہ مسلمان فوجی ہے، وہ غلاموں کی طرح دوڑے آئے اور ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ الستگین نے 4 آدمی ساتھ لیے اور بغضا خان تک پہنچا۔ اس کی حالت اچھی نہیں تھی۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی زبان میں ان آدمیوں سے پوچھا کہ نگر کوٹ کا قلعہ کتنی دور ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بہت دور ہے اور پہاڑی پر ہونے کی وجہ سے فاصلہ زیادہ لمبا اور تکلیف دہ ہے۔ گاؤں کے ان آدمیوں میں سے ایک نے انہیں خوش کرنے کے لیے یہ کہا کہ بغضا خان کو گاؤں میں لے چلیں اور ذرا بہتر ہو جائے تو اسے قلعے میں پہنچا دیں گے۔ بغضا خان نے الستگین کو اپنی زبان میں بتایا کہ ان لوگوں نے کیا مشورہ دیا ہے۔ ان لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ گاؤں میں زخموں اور چوٹوں کا علاج اور دودھ اور شہد بھی ہے۔ الستگین ایسا خطرہ مول لینے کے حق میں نہیں تھا، لیکن بغضا خان ناقابل برداشت تکلیف میں تھا، یہ جانتے ہوئے کہ گاؤں کے لوگ ان کے محکوم تو ہو گئے ہیں لیکن وہ آخر دشمن ہیں اور ہلاک کر سکتے ہیں۔ اس نے الستگین سے کہا کہ وہ پہلے گاؤں میں چلے، قلعے تک پہنچتے شاید وہ زندہ نہ رہے۔ الستگین اپنے دشمن کو اچھی طرح جانتا تھا، ذہین آدمی تھا، لیکن بغضا خان کے ساتھ اس کی دوستی ایسی گہری اور جذباتی تھی کہ وہ خطروں کو بھول کر جذبات میں آ گیا۔ اس نے گاؤں والوں سے کہا کہ بغضا خان کو اٹھا کر گاؤں میں لے چلیں۔ الستگین جب ان آدمیوں کے ساتھ گاؤں میں گیا
تو 3 آدمیوں نے ایک درخت تلے کھڑے ہو کر کھسر کھسر شروع کر دی تھی۔ ان میں سے ایک پنڈت تھا اور دوسرے 2 فوجی تھے، لیکن سپاہی نہیں تھے، بڑے عہدے کے افسر معلوم ہوتے تھے۔ یہ تینوں نگر کوٹ سے بھاگے تھے۔ پنڈت اسی مندر میں ہوا کرتا تھا۔ فوجی عہدیداروں کو وہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی فوج کچھ ماری گئی اور کچھ کٹ گئی تھی، اور ان کے راجا نے بہت سے سپاہی سلطان محمود کو غلاموں کے طور پر دے دیے تھے۔ یہ دونوں عہدیدار اکٹھے اس گاؤں میں آئے تھے۔ پنڈت پہلے ہی آ چکا تھا۔ ان تینوں کو گاؤں والوں نے چھپا لیا تھا۔ تینوں بھڑکے ہوئے تھے اور شکست نے انہیں جذباتی بنا دیا تھا۔ انہیں اس گاؤں سے بھی بھاگ جانا چاہیے تھا۔ اگر میں تمہاری طرح سپاہی ہوتا تو یوں میدان سے بھاگ کر یہاں نہ آ چھپتا۔ پنڈت نے اپنے فوجی عہدیداروں سے کہا، تمہاری رگوں میں راجپوت باپ کا خون معلوم نہیں ہوتا۔ اگر تم دیکھ لیتے کہ ان ملیچھوں کے گھوڑے مندر میں کس طرح داخل ہوئے تھے، اگر تم دیکھ لیتے کہ کشن مراری کو انہوں نے کس طرح گھسیٹا اور پہاڑی کے اوپر سے نیچے پھینکا تھا، انہوں نے مورتیاں اور بھگوت گیتا باہر پھینکی اور میں نے مسلمانوں کو ان کے اوپر چلتے پھرتے دیکھا۔ تم نے آذان نہیں سنی جو ایک مسلمان سپاہی نے مندر کے اوپر کھڑے ہو کر دی تھی؟ تم نے سنی ہوگی۔ تم نے اپنے مذہب کو، اپنی مذہبی کتابوں کو مسلمانوں کے پاؤں تلے دیکھا ہوگا۔ تم راجپوت ہوتے تو وہیں مر جاتے، یہاں نہ آتے۔ تمہیں اپنی جانیں زیادہ پیاری تھیں۔ نہیں مہاراج، ایک عہدیدار نے ہاتھ پنڈت کے گھٹنے کی طرف لے جاتے ہوئے کہا، ہم بزدل نہیں، ہاتھ پیچھے رکھو۔ پنڈت نے نفرت سے کہا، تم بھی ملیچ ہو۔ جو سپاہی اپنے دھرم پر مرنا نہیں جانتا، اسے بستی میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تمہارا حق صرف یہ ہے کہ جنگلوں میں دھکیل دیے جاؤ اور جانوروں کی طرح زندگی بسر کرو۔ تم نہیں جانتے کہ میں ان تینوں کنواری کنیاؤں کو وہاں سے کس طرح نکال لایا ہوں۔ ان کے چہروں اور ہاتھوں پر سیاہی ملی، انہیں مردوں کے کپڑے پہنائے اور نکال لایا، اور وہ جو مندر میں رہ گئی ہیں ان کے انجام سے تم واقف ہو۔ ہم انتقام لیں گے مہاراج، دوسرے عہدیدار نے کہا۔ اگر تم میں اتنی غیرت ہوتی تو تمہاری لاشیں مندر سے اٹھائی جاتی، پنڈت نے کہا، اور تمہاری آتمائیں آکاش پر ہوتی، مگر تم اپنے ملیچ شریر چھپاتے پھر رہے ہو۔ اب غزنی کے یہ سلطان دیش کے دوسرے مندروں کا بھی یہی حال کرے گا۔ آج نگر کوٹ کی اینٹ سے اینٹ بجی، کل تھانے سر کی باری ہے۔ تم جانتے ہو تھانے سر ہمارے لیے اتنا ہی مقدس ہے جتنا مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ۔ کاش آج میرے اس بوڑھے جسم میں جوانی آ جائے اور میں غزنی کے سلطان کو قتل کر دوں۔ اسی کام کے لیے ہم یہاں رکے ہوئے ہیں مہاراج، ایک عہدیدار نے کہا۔ ہم چھپے ہوئے نہیں، رکے ہوئے ہیں۔ ہم سپاہی نہیں، عہدیدار ہیں۔ جو ہم سمجھتے ہیں وہ سپاہی نہیں سمجھ سکتے، اور جو غیرت ہم میں ہے وہ کسی بھی راجے، کسی بھی مہاراجے اور کسی بھی رائے میں نہیں۔ جانتے ہو کیوں انہیں راج پیارا ہے؟ پنڈت نے کہا، انہیں مندر سے نہیں محل سے پیار ہے۔ جس کے دل میں راج محل کا پیار ہو جاتا ہے اس کے دل سے مندر کی محبت نکل جاتی ہے۔ سلطان محمود ایک آدمی ہے، ایک انسان ہے، اوتار نہیں، لیکن اس ایک انسان نے ہندو راشٹر کو اپنے پاؤں تلے دبا لیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس ایک انسان کو ختم کر دیا جائے تو اس کی ساری فوج ہمارے قدموں میں بیٹھ جائے گی، مگر اس ایک آدمی کو قتل کرنا آسان نہیں، ایک عہدیدار نے کہا۔ آپ کو معلوم نہیں، میں درویشوں کے بھیس میں اوپر گیا تھا، قلعے کے اندر بھی گیا تھا، مجھے کئی جگہ روکا گیا، مجھے اچھی طرح دیکھا گیا۔ میں نے ہر جگہ کہا کہ میں تارک الدنیا درویش ہوں، صوفی ہوں اور سلطان کو مبارکباد دینے آیا ہوں، مگر مجھے بہت ہی منت سماجت کے بعد سلطان کے محافظوں کے کمانڈر تک جانے دیا گیا۔ کمانڈر نے میری تلاشی لی اور میرے چوغے کے اندر کمر کے ساتھ بندھا ہوا خنجر نکال کر کہا کہ درویش کو ہتھیار سے کیا کام تھا۔
میں نے کہا کہ جس مذہب کا سلطان اتنی دور سے بت توڑنے کے لیے آیا ہے، اس مذہب کے کسی پیروکار کو خالی ہاتھ نہیں رہنا چاہیے۔ میں مسلمان ہوں اور ہتھیار مسلمان کا زیور ہے۔ اس نے مجھ سے خنجر لے لیا اور مجھے دربان کے حوالے کر دیا۔ میں نے بڑی غور سے دیکھا کہ غزنی کے سلطان تک پہنچنا ہی آسان نہیں۔ اسے قتل کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ یہاں وہ ہر کسی کو شکی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ میں مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ ہم ابھی یہیں رہیں گے، دوسرے عہدیدار نے کہا۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سلطان باہر نکلنا شروع کر دے گا تو کیا اسے تیر سے یا قریب جا کر خنجر سے قتل کیا جا سکتا ہے؟ ہم اپنی جانیں نہیں بچائیں گے مہاراج۔ اگر ہم 2 آدمی اپنی جانیں قربان کر دیں تو تم اگلے جنم میں اس دیش کے مہاراجے ہوگے، پنڈت نے کہا۔ برہمن اور راجپوت بھی تمہارے قدموں میں ماتھے رگڑیں گے، پنڈت نے رازداری سے کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ اس ایک آدمی کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ میرے ساتھ یہ جو 3 لڑکیاں ہیں، ان کا حسن دیکھو۔ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ تحفے کے طور پر سلطان کو کس طرح پیش کی جا سکتی ہیں۔ یہ اسے زہر دے سکتی ہیں۔ ناممکن ہے، ایک عہدیدار نے کہا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ سلطان پتھر دل ہے، عورت اور شراب کی بو سے بھی نفرت کرتا ہے۔ اسی لیے اس کی فوج جس علاقے کو فتح کرتی ہے، وہاں کسی عورت کی بے عزتی نہیں ہوتی۔ عورت کے جال میں سلطان محمود کو لانا ممکن نہیں، کوئی اور طریقہ سوچیں۔ ہمارے مہاراجوں کو عورت اور شراب نے مارا ہے، پنڈت نے کہا۔ مسلمانوں کی فتح کا سبب یہی ہے کہ ان دونوں سے دل نہیں لگاتے۔ پھر بھی کچھ سوچنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا۔ میں راتوں کو سو نہیں سکتا۔ میں نے جس کشن بھگوان کی دن رات پوجا پاٹ کی ہے، اس کی توہین میری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے۔ اس دیش پر قہر نہ پڑا تو مجھ پر پڑے گا، تم پر پڑے گا۔ نگرکوٹ کو فتح کیے ہوئے 7-8 دن گزر گئے تھے۔ یہ تینوں مندر کی پہاڑی سے دور نیچے ایک گاؤں میں چھپے ہوئے تھے۔ دونوں عہدیدار بھیس بدل کر 2 بار اوپر گئے تھے، مگر سلطان محمود کے قتل کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ پھر بھی وہ مایوس نہیں تھے۔ پنڈت کی باتیں انہیں مایوس نہیں ہونے دیتی تھیں۔ وہ اب اس امید پر بیٹھے تھے کہ سلطان محمود اس علاقے کی سیر کے لیے باہر نکلے گا۔ انہوں نے 2 کمانیں اپنے پاس رکھ لی تھیں۔ یہ گھنا جنگل تھا اور درختوں میں ڈھکی ہوئی اونچی نیچی چٹانیں بھی تھیں۔ کہیں سے بھی چھپ کر تیر چلایا اور غائب ہوا جا سکتا تھا۔ اتنے میں الستگین گاؤں میں چلا گیا اور وہاں سے 4 آدمی لے آیا۔ دونوں عہدیداروں نے اسے دیکھا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ غزنی کا یہ فوجی ان آدمیوں کو کسی بیگار کے لیے لے جا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ گاؤں کے آدمی واپس آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ الستگین تھا اور گاؤں کے ایک آدمی نے کسی کو پیٹھ پر اٹھا رکھا تھا۔ عہدیداروں نے الستگین کو پہچان لیا اور وہ چھپ گئے۔ الستگین جب ان آدمیوں کے ساتھ گاؤں میں پہنچا تو گاؤں کے دوسرے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ بغضا خان کو چارپائی پر ڈال دیا گیا اور 2 بوڑھے اس کے زخم اور چوٹیں دیکھنے لگے۔ انہوں نے فوراً اس کا علاج شروع کر دیا۔ الستگین کے کہنے پر بغضا خان نے ان بوڑھوں سے کہا، اگر گاؤں میں ہمارے ساتھ کسی نے کوئی گڑبڑ کی تو سارے گاؤں کو آگ لگا دی جائے گی اور بوڑھوں سے بچے تک کو زندہ جلا دیا جائے گا۔ آپ ہمارے بادشاہ ہیں، ایک بوڑھے نے کہا۔ سارا گاؤں آپ کی حاضری میں کھڑا رہے گا۔ گڑبڑ کی جرت کون کر سکتا ہے؟ ہم نے اسے زیادہ گہرے زخموں اور زیادہ خطرناک چوٹوں کا علاج چند دنوں میں کیا ہے۔ آپ 5-6 دنوں تک چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ الستگین اور بغضا خان کے لیے ایک جھونپڑا خالی کر کے اسے صاف کیا گیا۔ ان لوگوں کے پاس جو صاف ستھرے بستر تھے وہ انہوں نے بچھا دیے۔ رات غزنی کے دونوں کمانڈر اس جھونپڑے میں سوئے ہوئے تھے۔ الستگین نے بغضا خان سے کہا تھا کہ وہ ان لوگوں کی رہنمائی میں قلعے میں جا کر اپنی اور اس کی اطلاع کر آتا ہے، لیکن بغضا خان نے اس خطرے کا اظہار کیا کہ وہ اکیلا رہ گیا تو یہ لوگ اسے غائب کر سکتے ہیں یا زخموں میں زہریلی دوائی ڈال کر
خراب بھی کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں تو سو گئے تھے، تھکن سے ان کے جسم ٹوٹے ہوئے تھے۔ ان سے تھوڑی ہی دور ایک اور جھونپڑے میں پنڈت، دونوں عہدیدار اور دونوں بوڑھے جنہوں نے بغضا خان کی مرہم پٹی کی تھی، اکٹھے بیٹھے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ پنڈت کہہ رہا تھا، انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے، ہمارے پاس طریقے موجود ہیں جن سے ایک بزدل انسان کو درندہ اور درندے کو بزدل بنایا جا سکتا ہے۔ سلطان کو اس کے اپنے آدمیوں کے ہاتھوں سے قتل کرایا جائے تو زیادہ بہتر ہے، ایک عہدیدار نے کہا۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ تم دونوں سن لو، پنڈت نے دونوں بوڑھوں سے کہا، اس مسلمان کے زخم اور چوٹیں اتنی جلدی ٹھیک نہ ہونے دینا، مجھے ابھی گھوڑا دو، میں تھانے سر جا رہا ہوں، گھوڑا ایسا دو جو مجھے بہت تیز لے جائے اور بہت تیز لائے۔ دونوں بوڑھے چلے گئے تو اس نے عہدیداروں سے کہا، میں تینوں لڑکیوں کو تمہارے سپرد کر چلا ہوں، میں انہیں اچھی طرح سمجھا دوں گا۔ انہوں نے تینوں لڑکیوں کو وہیں بلایا اور پنڈت انہیں بتانے لگا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اتنے میں گھوڑا تیار ہو گیا، پنڈت گھوڑے پر سوار ہوا اور روانہ ہو گیا۔ صبح سویرے الستگین کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بغضا خان درد سے آہستہ آہستہ کراہ رہا تھا۔ الستگین بوڑھے کو بلانے کے لیے باہر نکلا تو دو جوان لڑکیاں دروازے پر کھڑی تھیں۔ الستگین کو دیکھ کر مسکرائیں۔ الستگین ان کے حسن اور ان کی مسکراہٹوں سے جیسے مسحور ہو گیا ہو۔ ایک لڑکی نے اسے کچھ کہا تو وہ خاموش کھڑا رہا، کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ لڑکیاں اندر چلی گئیں جہاں بغضا خان پڑا کراہ رہا تھا۔ بہت تکلیف ہے؟ ایک لڑکی نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ دوسری نے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بغضا خان کی تو جیسے زبان بند ہو گئی ہو، اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ تکلیف سے کراہ رہا تھا۔ یہ دونوں ہماری زبان نہیں سمجھ سکتے، ایک لڑکی نے دوسری سے کہا۔ میں سمجھتا ہوں، بغضا خان نے کہا، میں تمہیں دیکھ کر اس لیے چپ ہو گیا تھا کہ اس جنگل میں تم جیسی لڑکیاں کہاں سے آ گئی ہیں۔ تم اس گاؤں کی رہنے والی معلوم نہیں ہوتی، ہم اسی جنگل میں پیدا ہوئی ہیں، ایک لڑکی نے کہا۔ یہاں کوئی روگی، کوئی دکھی انسان آ جائے تو ہم اس کا درد چوس لیا کرتی ہیں۔ میں نے پوچھا تھا کہ بہت تکلیف میں ہو؟ درد زیادہ ہے، بغضا خان نے جواب دیا، اور اس نے اس لڑکی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا جس نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ ٹھیک ہو جائے گا، لڑکی نے کہا، میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ دونوں لڑکیاں باہر نکل گئیں۔ وہ واپس آئیں تو تین تھیں، ایک کے ہاتھ میں منہ ہاتھ دھلانے کے لیے پانی تھا اور باقی دو نے کھانے پینے کا سامان اٹھا رکھا تھا۔ ایک میں دودھ تھا جس میں شہد ملا ہوا تھا۔ لڑکی نے دونوں کے منہ ہاتھ دھلائے، انہوں نے دودھ پی لیا اور میوے وغیرہ کھا لیے۔ لڑکیاں خالی برتن لے گئیں تو ذرا دیر بعد بغضا خان نے قہقہا لگایا۔ الستگین نے پہلے تو اسے چونک کر دیکھا، پھر وہ بھی ہنس پڑا۔ دونوں کو یوں بے ساختگی سے ہنستے بہت مدت گزر گئی تھی۔ وہ پہلے حضرو کے قریب بڑا ہی خونریز معرکہ لڑے تھے جس میں انہیں کامیابی کی توقع نہیں تھی، لیکن راجہ انت پال کے ہاتھی کی آنکھ میں تیر لگا تو اس نے قیامت بپا کر دی۔ مہاراجہ کا جھنڈا اسی ہاتھی پر تھا۔ ہاتھی پیچھے کو بھاگا تو بھگدڑ مچ گئی۔ جھنڈا پیچھے کو آتا دیکھ کر ہندوستانی دستے گھبرا گئے اور اصل صورتحال معلوم کیے بغیر پسپا ہونے لگے۔ الستگین اور بغضا خان کے دستوں کو حکم ملا تھا کہ دشمن کا تعاقب کرو، چنانچہ وہ تعاقب میں گئے۔ ان کے کئی عزیز دوست حضرو کے جنگ میں مارے گئے تھے۔ وہ ہنسی اور مسکراہٹوں سے محروم رہے۔ پھر انہیں نگر کوٹ تک پیش قدمی کرنی پڑی اور یہاں بھی لڑنا پڑا۔ جب موت ہنسا کرتی ہے تو انسان رویا کرتا ہے۔ یہ دونوں کمانڈر رونے والے نہیں تھے۔ وہ غزنی سے ندیوں، دریاؤں اور چٹانوں اور دشمن کی صفوں کو چیرتے آئے تھے۔ اب جب اس جھونپڑے میں بغضا خان نے قہقہا لگایا اور الستگین کی ہنسی نکل گئی تو دونوں نے محسوس کیا کہ جنگ کے جہنم نے
ان کے جذبات اور ہنسی کو چوس لیا ہے اور وہ ہنسنا کھیلنا چاہتے ہیں۔ بغضہ خان نے کہا کہ اسے درد میں خاصا افاقہ ہوا۔ الستگین جھونپڑے کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بغضہ خان کو معلوم تھا کہ وہ کس کی راہ دیکھ رہا ہے، مگر لڑکیوں کے بجائے دونوں بوڑھے اندر آئے۔ وہ تھے تو دیہاتی اور وہ جاہل لگتے تھے، لیکن ان کے انداز میں ایسی خود اعتمادی تھی جیسے وہ اپنے فن کے ماہر ہوں۔ دونوں نے بغضہ خان کی پٹیاں کھولیں، زخم دیکھے، چوٹیں دیکھیں، اور دونوں نے متفقہ رائے یہ دی کہ 8 دن اور لگیں گے۔ ایک اور جھونپڑے میں دونوں ہندو عہدیدار بیٹھے تھے۔ انہوں نے تینوں لڑکیوں کو اپنے پاس بٹھا کر کہا۔ احتیاط سے ایک عہدیدار نے لڑکیوں سے کہا، 2 دن تک اس سے زیادہ مقدار نہ ملانا، ورنہ انہیں شک ہو جائے گا۔ دودھ خود چکھ لیا کرو، ذائقے میں ذرا سی بھی تبدیلی دیکھو تو اور دودھ ڈال دو اور اس میں شہد زیادہ ڈال دو۔ نشہ تو تمہارا اپنا ہے۔ دوسرے عہدیدار نے ہنس کر لڑکیوں سے کہا، تم انہیں دودھ میں یہ چیزیں ملائے بغیر بھی ان پر نشہ طاری کر سکتی ہو۔ یہ خیال بھی رکھنا کہ تم پر ہی نشہ طاری نہ ہو جائے۔ عہدیدار نے لڑکیوں سے کہا، دونوں خوبصورت جوان ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، ایک لڑکی نے کہا۔ یہ تو آپ نے ہمیں فرض ہی ایسا سونپ دیا ہے کہ ہم ان کے پاس چلی گئی تھیں، ورنہ ہم تینوں میں سے کوئی بھی ان مسلمانوں کے قریب نہ جائے۔ شاید تمہیں اس سے بھی زیادہ آزمائش میں ڈالا جائے، دوسرے عہدیدار نے کہا۔ اپنے دیش اور اپنے دھرم کی خاطر تمہیں قربانی دینی ہوگی۔ تمہارا فرض یہ ہے کہ انہیں پنڈت مہاراج کے آنے تک یہیں جال میں الجھائے رکھو۔ پنڈت جی ایک آدمی کو ساتھ لے کر آئیں گے، وہ ان کے دلوں اور دماغوں پر قبضہ کر لے گا، پھر ہم ان کے ذریعے سلطان محمود کو قتل کر دیں گے۔ سلطان محمود غزنوی کے 2 کمانڈر ہندوؤں کے بڑے ہی حسین جال میں آ گئے۔ دوسرے تیسرے دن وہ اپنی فاتحانہ حیثیت، اپنے عہدوں اور اپنے فرائض کو بھول چکے تھے۔ انہیں پتہ نہ چل سکا کہ انہیں دودھ میں شہد اور شراب پلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے چونکہ کبھی شراب نہیں پی تھی، اس لیے دودھ میں ملی ہوئی تھوڑی سی شراب بھی انہیں اتنا سا مخمور کر دیتی تھی کہ وہ ہنسنے کھیلنے لگتے تھے۔ اتنی حسین لڑکیوں نے ان پر اپنا نشہ بھی طاری کر رکھا تھا۔ 2-3 دن اور گزرے تو ایک لڑکی نے بغضہ خان کو اور دوسری نے الستگین کو کہنا شروع کر دیا کہ وہ انہیں اپنے ساتھ غزنی لے جائیں۔ دونوں کمانڈروں نے یہ بھی پوچھنے یا دیکھنے کی ضرورت نہ سمجھی کہ اتنی خوبصورت لڑکیاں کون سے باپوں کی بیٹیاں ہیں۔ اس علاقے کے لوگوں کے رنگ تو بڑے صاف اور باز کے گورے تھے، لیکن یہ لڑکیاں اس علاقے کی معلوم نہیں ہوتی تھیں۔ دونوں بوڑھے بغضہ خان کا علاج کر رہے تھے اور بغضہ خان چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا، لیکن وہ اس گاؤں سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ الستگین کا دل بھی اس جھونپڑے کی جنت کا قیدی ہو گیا تھا۔ دونوں دوست لڑکیوں سے کہنے لگے کہ وہ کبھی رات ان کے جھونپڑے میں گزاریں۔ لڑکیوں نے انہیں بتایا کہ ان کے ماں باپ انہیں جان سے مار دیں گے۔ وہ کہتی تھیں کہ والدین نے انہیں ان کی صرف تیمارداری کی اجازت دے رکھی ہے۔ یوں لڑکیاں ان کے جذبات کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ وہ میدان جنگ کے تھکے ماندے سپاہیوں کے لیے سراب بنی ہوئی تھیں۔ وہ جس والہانہ انداز سے اظہار محبت کرتی تھیں، وہ ان کمانڈروں کو دیوانہ بنا دیتا تھا۔ اوریاں کندھوں پر بکھرے لہراتے ریشمی بالوں کو جب وہ چھوتے تھے تو ان کے جسموں پر کپ کپی سی طاری ہو جاتی۔ تھوڑی ہی دور اوپر نگر کوٹ کی مندر میں محمود غزنوی نے ہندوؤں کا ایک بہت بڑا بت خانہ اجاڑ ڈالا تھا، اور وہاں سے تھوڑی دور نیچے اس کے 2 کمانڈر ہندوؤں کے جیتے جاگتے بتوں کے جال میں آ گئے تھے۔ تم نے مجھے بدبودار لاشوں اور خون کی بدبو سے اٹھا کر ایسی دنیا میں پہنچا دیا ہے جہاں مجھے یہ جھونپڑا بھی محل لگتا ہے۔ ایک روز بغضہ خان نے اپنی لڑکی سے کہا، کہو تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ حسین دنیا میں پہنچا سکتی ہوں۔ لڑکی نے کہا، لیکن میں جو بھی کروں تم کوئی اعتراض نہ کرنا، اور وہ چلی گئی۔ واپس آئی
تو اس کے ہاتھ میں مٹی کا ایک پیالہ تھا۔ اس نے پیالہ بغضا کو دے کر کہا، پیو، یہ اس جنگل کے ایک درخت کے پھل کا رس ہے، یہ صرف اس خطے میں ہوتا ہے۔ بغضا خان نے پیالہ منہ سے لگایا، 3-4 گھونٹ پیے ہوں گے کہ لڑکی نے پیالہ اس کے ہاتھ سے لے لیا، بولی، ایک ہی بار نہ پیو۔ بغضا خان نے اس ذائقے کی کوئی چیز پہلے کبھی نہیں پی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے سرور آنے لگا۔ اس نے لپک کر لڑکی کو اپنے بازوؤں میں دبوچ لیا اور نشے کی سی آواز میں بولا، میں اب چل پھر سکتا ہوں، لیکن تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اگر سلطان مجھے تم سے جدا کرے گا تو اس کا حکم بھی نہیں مانوں گا۔ تم نے کبھی شراب پی ہے؟ لڑکی نے کہا، سنا ہے مسلمان شراب نہیں پیا کرتے۔ میں شراب پر لعنت بھیجتا ہوں، بغضا خان نے کہا۔ تم ہو تو مجھے شراب کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہیں شراب پلا چکی ہوں، لڑکی نے کہا۔ سچ بتاؤ، کیا تم اس چیز کو حرام سمجھتے ہو؟ وہ سنجیدہ ہو گیا اور کچھ سوچنے لگا۔ لڑکی کا چہرہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے لڑکی کا چہرہ پھیلتا چلا گیا اور پھر بغضا خان بھول گیا کہ حرام کیا اور حلال کیا ہے۔ الستگین، اس نے اپنے دوست کو آواز دی۔ الستگین اسی جھونپڑے کے دوسرے کمرے میں تھا۔ دوڑا آیا۔ بغضا خان نے اسے کہا، دیکھو یہ لڑکی کتنی اچھی چیز کو شراب کہتی ہے، لو تم بھی پیو۔ اس نے پیالے کی طرف اشارہ کیا۔ الستگین نے پیالہ اٹھایا اور منہ سے لگا لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بھی انہی آسمانوں میں اڑنے لگا جن میں بغضا خان اڑ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ پر شراب حلال کر لی، لیکن اسے وہ شراب نہیں کہتے تھے۔ ایک روز دونوں لڑکیاں جھونپڑے میں آئیں تو انہوں نے دونوں کمانڈروں کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ ایک لڑکی نے بغضا خان سے بات شروع کر دی، تم نے ہم سے کبھی بھی نہیں پوچھا تھا کہ ہم کس کی بیٹیاں اور ہم کون ہیں۔ لڑکی نے کہا، ہم اس گاؤں کی رہنے والی نہیں، ہم دونوں کے باپ تاجر ہیں۔ تمہاری فوج جب نگر کوٹ کی طرف آ رہی تھی تو ہم اپنے باپوں کے ساتھ نگر کوٹ کے مندر میں پوجا پاٹ کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ تمہاری فوج کی خبر سن کر ہمارے باپ ہمیں واپس اپنے گھروں کو لے جانے کے بجائے اس گاؤں میں لے آئے۔ تیسری لڑکی میری قریبی رشتہ دار ہے۔ ہمارے باپوں نے اس گاؤں کے لوگوں سے کہا کہ مسلمانوں کی فوج آ رہی ہے اور اتنی جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو ساتھ لیے پھرنا ان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ انہوں نے گاؤں والوں سے کہا کہ وہ ہم تینوں لڑکیوں کو یہاں چھپا لیں، پھر خطرہ ٹل جائے گا تو وہ ہمیں لے جائیں گے۔ وہ اب آ گئے ہیں اور ہمیں ساتھ لے جائیں گے۔ اپنے دوست کو اپنی زبان سے سمجھاؤ کہ تم دونوں ہمارے ساتھ چلو، ہمارے باپ تمہیں اپنے ساتھ لے جانے پر راضی ہو جائیں گے۔ بغضا خان نے الستگین سے بات کی تو اس نے کہا کہ ہم فوج کے آدمی ہیں، اگر ہم پکڑے گئے تو ہمیں غدار اور بھگوڑا کہا جائے گا اور ہمارے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ اگر یہ لڑکیاں ہمارے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو ہم انہیں ساتھ رکھنے کا کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے، انہیں ہمارے ساتھ چلنا چاہیے۔ لڑکیاں مایوس ہو کر چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد 2 آدمی آئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ لڑکیوں کے باپ ہیں۔ انہوں نے لڑکیوں کو اس گاؤں میں لانے کی وجہ بتائی جو لڑکیاں بتا چکی تھیں۔ انہوں نے اپنا مسئلہ یوں پیش کیا کہ وہ لڑکیوں کو لے جانے آئے ہیں، لیکن راستے میں مسلمان فوجیوں کا خطرہ ہے۔ لڑکیاں اتنی خوبصورت ہیں کہ جس کی نظر پڑ گئی وہ اٹھا لے جائے گا۔ اس خطرے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بغضا خان اور الستگین ان کے ساتھ چلیں اور منزل پر پہنچا کر واپس آ جائیں۔ ان کا انہیں اتنا انعام ملے گا جو وہ اپنے تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ ہم تمہیں منزل پر پہنچا دیں گے، بغضا خان نے کہا، لیکن ہمارا انعام یہ لڑکیاں ہوں گی۔ اگر تمہیں منظور نہیں تو تم چلے جاؤ۔ انہی کی خاطر تو میں نے اتنا خطرہ مول لیا تھا، ایک لڑکی کے باپ نے کہا۔ میں اپنی لڑکی کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور تم لڑکیوں کو یہاں سے نہیں لے جا سکتے، بغضا خان نے کہا۔ اسی رات کا ذکر ہے
دونوں لڑکیاں بغضا خان اور الستگین کے پاس پہنچیں اور انہیں شراب پلا رہی تھی۔ دونوں کے ذہن اپنے قابو سے نکل گئے تھے۔ جھونپڑے کا دروازہ کھلا اور ایک درویش صورت آدمی اندر آیا۔ اس کے چہرے پر داڑھی تھی اور سر کے بال لمبے تھے۔ اس نے چوغا پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لمبا عصا تھا جس کے سر پر لکڑی کا سانپ بنا ہوا تھا۔ لڑکیوں نے اسے دیکھا تو وہ تیزی سے اٹھیں اور درویش کے پاؤں چھوئے۔ انہوں نے بغضا خان اور الستگین کو بتایا کہ یہ ایک جوگی ہے جو کبھی کبھی ادھر سے گزرتا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ یہ کہاں رہتا ہے اور اس کا مذہب کیا ہے۔ آنے والے وقت کی باتیں بتاتا ہے۔ جنگل کے سانپ اس کے مرید ہیں۔ راجے اور مہاراجے بھی اس کے آگے سجدے کرتے ہیں، لیکن یہ خود جنگلوں میں کہیں رہتا ہے۔ تم زندہ نہیں رہ سکتے تھے، جوگی نے بغضا خان سے کہا۔ اتنی دور اوپر سے تم گرے اور بچ گئے۔ موت ابھی ٹلی نہیں، میرے قریب آؤ۔ جوگی نے بغضا خان کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور چراغ دان قریب کر لیا۔ اس نے ایک ہیرا سا نکالا اور اس طرح اپنے اور بغضا خان کے درمیان کیا کہ دیے کی روشنی اس پر پڑتی اور اس سے رنگ برنگی کرنیں بغضا خان کی آنکھوں میں پڑتی تھیں۔ یہ رنگ دلکش اور پرفریب تھے۔ جوگی نے بغضا خان سے کہا کہ آنکھیں کھلی رکھو اور اس ہیرے کو دیکھتے رہو۔ اس میں تمہیں ایک رنگ موت کا اور ایک زندگی کا نظر آئے گا۔ جوگی نے کہا، ہم دیکھیں گے کہ تمہارا رنگ کون سا ہے۔ رنگ ایسے دل فریب تھے اور جوگی کی باتوں کا بھی اثر تھا کہ بغضا خان مدہوش سا ہونے لگا۔ اس نے شراب بھی پی رکھی تھی۔ اس کا شعور پہلے ہی مدہوش تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جوگی نے اپنی نظریں اس کی آنکھوں میں جما رکھی ہیں۔ جوگی مخمور سی آواز میں کہہ رہا تھا، مجھے ایک بڑی حسین زندگی نظر آ رہی ہے۔ میں ہوں اور وہ لڑکی ہے جسے میں چاہتا ہوں۔ میں اس زندگی کا بادشاہ ہوں۔ جوگی نے ہیرا نما شیشہ اوپر کیا۔ بغضا خان کی نظریں اس پر جمی رہیں۔ جوگی ہیرے کو اپنی آنکھوں کے سامنے لے گیا۔ پھر بغضا خان کو محسوس ہی نہ ہوا کہ ہیرا درمیان سے ہٹ گیا ہے اور اس کی نظریں جوگی کی آنکھوں میں جکڑی گئی ہیں، اور جوگی کے الفاظ جن میں موسیقی سی تھی آنکھوں کی راہ ان کے ذہن میں اتر رہے تھے۔ وہ ہپناٹائز ہو چکا تھا۔ وہ ایسے لہجے میں بولنے لگا جیسے خواب میں بول رہا ہو۔ ہاں، یہی جنت ہے۔ مجھ سے یہ جنت کوئی نہیں چھین سکتا۔ میں غزنی کا بادشاہ ہوں۔ میں قتل کر دوں گا۔ میری تلوار پیاسی ہے۔ الستگین دیکھ رہا تھا مگر اسے ایک لفظ بھی پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ جوگی نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا اور اس پر بھی وہی عمل کیا، اور وہ بھی ذرا سے وقت بعد بغضا خان کی طرح بولنے لگا۔